والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد في سورة الأنبياء آیہ مبارکہ 104 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اجازت ہے میں آپ کے سامنے اس کی شان کے چند جملے عرض کروں کہ جس کی خاطر اللہ نے جنت بنا ڈالی، جس کے دشمن کی خاطر اللہ نے جہنم کو بنایا، جس کی اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کائنات کو سجایا اور فرمایا جس سے میرا مصطفیٰ راضی اس سے میں خدا راضی. قرآن پاک کے اندر 114 مرتبہ اس آیت کی تلاوت ہوئی. وہ کون سی آیت ہے جس کی 114 مرتبہ قرآن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ، ایسی بات ہے 114 مرتبہ اللہ نے کہا میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کس کے لیے فرمایا؟ کسی کافر کے لیے نہیں فرمایا. ہر اس شخص کے لیے فرمایا جو کلمہ مصطفیٰ پڑھتا ہے اور بشریت کے تقاضے کے تحت، نفسان خواہشات کے تحت گناہ گاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا تو پشیمان نہ ہو، گھبرا نہ، تو زندگی کے جس لمحے میں بھی سجدہ کر لے گا مجھے رحمان پائے گا. زندگی کے جس موڑ پہ تیرے دل میں خیال آ جائے میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، تو پھر گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا. کیوں کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو پتہ کیسے چلے؟ کیونکہ تو نظر نہیں آتا، تو کسی کے سامنے نہیں آیا، تو نے کسی نے تجھ سے زیادتی نہیں کی اور تو نے اپنی رحمت نہیں دکھائی. توجہ ہے آپ کی؟ تو نے اپنا کرم نہیں دکھایا. فرمایا اگر میری رحمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے نازل کر دیا. اگر تم میری رحمت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ رحمان کتنا ہے، اللہ رحیم کتنا ہے، اللہ مہربان کتنا ہے، اللہ شفیق کتنا ہے، اللہ اپنی مخلوق سے محبت کتنی کرتا ہے، تو پھر دیکھ جس کو میں نے بھیجا ہے اسے میں نے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے اب، چونکہ وہ تو ہمیں نظر آ نہیں سکتا اور نہ ہم اس کا ادراک ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس نے موسیٰ جیسے نبی سے فرما دیا لن ترانی، تو خواہش کرتا میں تجھے نظر آؤں، میں تو نظر آ ہی نہیں سکتا.
جو نبیوں کو نظر نہ آیا. اور تو یہ کوئی سمجھ لے میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا فتین ہوں، میرا بڑا دماغ ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ تو بصیرت سے بھی بالا تر ہے، وہ تیری ادراک میں بھی نہیں آ سکتا. مالک پھر تیری رحمت کا یہ جو صفت ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ فرمایا میں نے جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پھر اس کو دیکھ تو. ہم نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا اب بندے کوئی بھی اب بڑا بندہ شریف ہوئے نا، بڑا بھی شریف ہو، مولوی صاحب میرے خیال پنڈ میں سارے شریف ہوندے، توجہ ہے آپ کی، مسکین شریف ہوندے نے. اچھا جس مسجد چون جس علاقے چون اودے وچ بھی تے جتھے وہ رہندی ہون اوتھے بھی اے نہیں کہ صرف اپنے علاقے جی وہ جتھے انہاں دا اصلی گھر ہوندا نا اوتھے بھی وہ مسکین شریف ہی ہوندے نے. اس تو علاوہ ایک بندہ نمازی پرہیزگار، ٹھیک ہے، 5 وقت دا نمازی، پھر حق حلال دی روزی کھانا والا، کوئی بندہ او دے نال زیادتی کرے نا، او دا دل کردا ہے یار میں تے ادے نال زیادتی نہیں کیتی، انہیں میرے نال زیادتی کیتی، کوئی گل نہیں. ایک واری لنگ جاندا ہے، دوجی واری لنگ جاندا ہے، توجہ ہے آپ کی. اگر وہ تیسری مرتبہ کرے تو انسان کی برداشت ختم ہو جاتی، پھر وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے کہ یار اب اس نے تیسری مرتبہ زیادتی کی تھی، حد ہی ہو گئی ہے نا. اب اگر وہ خود پاورفل ہو تو خود اس سے انتقام لیتا ہے، اگر پاور نہ فل نہ ہو تو پنڈ کے چودھری کے پاس نمبردار کے پاس جاتا ہے، اگر اس کے پاس نہ جا سکے تو واپس مدرسے جاتا ہے. مولوی صاحب کنا بندے آج کل چھڑیا جے، پرنسپل صاحب کے پاس، یعنی عرض گزاری کرتا ہے. ایک بے اختیار بندہ جس پر ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، تو وہ اس کی ایک حد ہے صبر کی، میں قربان جاؤں جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جس کی زبان وحی خدا ہو، جو دیکھے رحمت سے تو ہر چیز بولنے لگے، جو اس کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگے، اس کی رحمت کا اندازہ کیا ہوگا؟ اس کی رحمت ہے خدا کی رحمت. وہ گلی سے گزرتا ہے، ایک گلی سے گزرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتی لیکن کوڑا پھینکتی ہے، کلمہ نہیں پڑھتی کوڑا پھینکتی ہے. اب چاہیے کیا تھا؟ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سند ہے. کیا سند ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس ان کے قریب نہیں آ سکتا. تو بتائیے وہ جو کوڑا تھا، میرا تو ایمان ہے نبی پہ گرتا ہی نہیں تھا، میرا ایمان ہے کہ نبی پہ گرتا ہی نہیں تھا، لیکن پھینکنے والی پھینکتی تو تھی نا. حضور نے وہ رستہ بدل لیا؟ نہیں بدلا. وقت بدل لیا؟ نہیں بدلا. عزیزان گرامی، حضور اسی رستے سے جاتے، وہ ہر روز اپنے وتیرے کے مطابق. درود پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں نے جو گفتگو شروع کی ہے نا نعرے لگوانے کے لیے، میں کہتا ہوں ایک بندہ دل میں بٹھا لے کہ میں نے کلمہ مصطفیٰ پڑھا ہے، پھر مجھ سے زیادتی نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ اگر بروز محشر حضور پوچھ لے عاشق تو میرا تھا، عاشق تو میرا تھا، کبھی میں نے کسی سے زیادتی کی؟ پھر تجھ سے ہو کیسے گئی؟ بس یہ بات سمجھ میں آ جائے. میرا ٹائم
اپنے ٹائم کے اندر انشاءاللہ 15 منٹ ٹائم ہے 14 منٹ پڑھوں گا. سبحان اللہ. رستہ نہیں بدلا, وقت نہیں بدلا. ایک دن ایسا آیا کہ کوڑا نہیں پھینکا گیا. بات تو آپ کی سنی ہوئی ہے نا. تو یہ نہیں کہا شکر ہے آج نہیں پھینکے, نہیں, پریشان ہو گئی خدا کی رحمت. کہا آج کوئی معاملہ نیا پیش آ گیا ہے. دروازہ کھٹکایا, اندر سے آواز نہیں ہوئی آئی, دروازہ خود بخود کھولا, اندر داخل ہوئے. کیا دیکھتے ہیں وہ بستر بیماری پہ ہے, بستر بیماری پہ ہے. اس کا حال پوچھا, اس کے منہ میں پانی ڈالا. اب وہ سوچ رہی تھی میں تو ہر روز کوڑا پھینکتی تھی, میں تو ہر روز کوڑا پھینک, آج یہ مجھ سے بدلہ لے گا. حضور نے فرمایا تو نہیں جانتی میں بدلہ لینے والوں میں سے نہیں, میں تو اس کی رحمت بن کے آیا, میں تو اس کی رحمت بن کے آیا ہوں. جب اس نے سنا نا کہ حضور فرما رہا میں تو اس خدا کی رحمت بن کے آیا ہوں, تو اٹھ کے بیٹھ گئی, کیونکہ پیالہ جو حضور کے ہاتھ سے پی لیا تھا. شفا ہو گئی. اٹھ کے کہتی ہے پہلے اپنا کلمہ پڑھا. عزیزان گرامی, ابھی آپ سن رہے تھے رسالت کوئی سمجھ نہیں سکتا, مقام رسالت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ارے یہاں تو مقام بشر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, یہاں تو مقام بشر سمجھ میں نہیں آ رہا. کوئی بندہ کسی نو برا بھلا آکھے تے بھلا بندہ وہ گل سندا ہے تے آکھے بھی منہ تے نہیں نہ سندا. خدا دی قسم ہے حضور جا رہے ہیں, ایک مائیے جدے ہاتھ وچ گنڈی ہے وہ چک نہیں پہ سکتی, وہ چکی نہیں جا رہی. حضور اگے بعد کیا آتے نے گنڈی بھاری ہے میں چک لواں, کہندی ہے ہاں میرا پتر تو چک لا, اتوں تائیں میں جانا ہے. حضور نال نال گل سنی ہے لیکن نتیجہ دیکھنا ہے. اصل گل ہے نتیجے دی. سنیاں سنائیاں قرآن دی آیت ہر کوئی حافظ بڑے نے, قرآن سارے پڑھے نے, بچیاں نو قرآن نہیں پڑھن مسیتے بھیج دے, لیکن گل لے اگر ایک آیت تے بھی عمل کر لیا حضور راضی ہو جائے. گلاں نال گل نہیں مکدی, گل عملاں تے مکدی ہے. حضور نے فرمایا میں چک لینا. حضور ساتھ ساتھ تھوڑی دیر گزری, مائی نے کہا چنگے کار دا لگنا ہے, چنگے کار دا لگنا ہے. ایک گل سمجھاواں تینوں. حضور نے فرمایا دس کیا مکے دے وچ ایک جادوگر آئے ہے. توجہ, مکے دے اندر ایک جادوگر آئے ہے, وہ ایسا جادوگر ہے میں سنیا ہے جیڑا انہوں ویکھدا ہے اودا ہی ہو جاندا ہے, وہ جیڑی گل کردا ہے پوری ہو جاندی ہے. میں تینوں چنگے کردا لگنا ہے, نصیحت کرنی ہے, اوتے نیڑے نہ جائیں. حضور نے فرمایا کیوں مائی جی, کیا او نا ساڈے خداواں نو برا آخدا ہے. توجہ ہے آپ کی, ساڈے خداواں نو برا آخدا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر آخیا میری گل سنی ہے نا, سمجھ لیا نا, کی فرمایا تسی مائی جی؟ وہ تینوں میں کہہ رہی ہاں مکے دے اندر ایک شخص ہے جیڑا عبداللہ دا بیٹا ہے, نام او دا محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں قربان کراں کائنات. عبداللہ دا بیٹا ہے, وہ بڑا جادوگر ہے, وہ کول بچنا ہے. حضور مسکرا پائے. توجہ ہے نا آپ کی. اب بندہ میرے نال ٹریا تے آکھے مولویاں کولو بچیو, اے کوڑ چڑھ دی ہے کہ نہیں چڑھ دی ہے نا. خدا دی قسم ہے حضور مسکرا پائے. ساتھ ساتھ چلے, سامان رکھا, کہا مائی جی اجازت. پھر کہا بیٹا ادھر آ, میں نے جو بات سمجھائی ہے وہ تیرے ذہن میں ہے؟ کہا مائی جی پتہ ہے مجھے, آپ نے کہا ایک شخص ہے جو جادوگر ہے, تم کو برا کہتا ہے.
کہا بیٹا ہاں اب تجھے سمجھ میں آ گئی ہے. حضور رک گئے اور فرمایا مائی جی کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر آپ اسے دیکھ لیں تو کیا پہچان جائیں گی؟ کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن تو شریف گھر کا ہے، میں تجھے کہتی ہوں اس سے بچنا. حضور نے فرمایا معاف کرنا مائی جی، وہ محمد میں ہی ہوں. اٹھ کے کھڑی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی اگر تو وہی ہے تو پھر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. میں اتنی دیر سے تجھے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی، بیٹا تجھے غصہ نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا جس نے بھیجا ہے، جس نے بھیجا ہے اس نے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ایک جملہ آخری اور کہ جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کا حکم اول ہوتا ہے. حضرت ابراہیم جد انبیاء بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. آج پرونا آ جائے بندے دے متھے دے وٹ آ جاتا ہے. بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن مہمان نہیں آیا، بازار میں گئے، چوک سے ایک بندے کو پکڑا، کہا کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا ہاں کھانا. کہا میرے ساتھ چل. آئے دسترخوان پہ بٹھا کے کہا میرے ساتھ کھانا کھا. اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کھانے کو ہاتھ لگانے لگا. فرمایا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ کہا میں مسلمان ہی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اٹھ میرے دسترخوان سے. تو کافر ہے اور نبی کے دسترخوان، اٹھ جائے یہاں سے. اٹھ کے چلا گیا. ابھی وہ دروازے تک گیا تھا تو آواز قدرت آئی، ابراہیم یہ کیا کیا؟ تو نے اللہ کی رحمت کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا. مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے. وہ کافر تھا لیکن نبی کو حکم ہوا تو نے. پروردگارہ تجھے نہیں مانتا. توجہ ہے، جملہ سنیے گا. پروردگارہ تجھے نہیں مانتا. فرمایا یہ ایک نہیں مانتا، پوری کائنات مجھے نہ مانے، میرے اللہ ہونے میں کوئی فرق. پوری کائنات نہ مانے پھر بھی میں اللہ ہوں. تو میں اللہ کی رحمانیت کس سے نظر آئے گی؟ نبیوں سے نظر آئے گی. میں نے تجھے اپنا خلیل بنا کے بھیجا ہے اور تو نے رحمت کو اٹھایا. جلدی کر. اور ساڑھے گھروں کوئی اٹھ جائے نا، یقین کر لو بابا جی، چار بندے تگڑے بھی آ جانے جیسے کہ ہون ٹر گیا، ہون نہیں میں جانا ہے. توجہ ہے نا؟ ایک باری رس گیا ہے، ہون میں منان کی جاواں. اتنی سی بھی شکن نہیں آئی نبی کے چہرے پر. پروردگارہ اب اٹھا دیا ہے، اب لے کے کیسے آؤں؟ یہ ہوتا ہے اطاعت، یہ ہوتی ہے اطاعت. اسی 4 روپیاں واسطے دین اسلام نو چھڑ کے حرام پاسے ٹر پانے ہیں. متھے تے شکن ہی نہیں آندی، شرم ہی نہیں آندی. محمد مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ آج اگر مر جائیں اس نبی کو کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ حضور اگر یہی پوچھ لے فجر دی کیوں نہیں ہے پڑھی، اکھ نہیں کھولی، وہ زور دی کیوں نہیں ہے پڑھی، تھک بڑا گیا سا، کم لگ گیا سا، اوہ مغرب تے عشاء دی کیوں نہیں ہے پڑھی، اب میں سودا لے ٹر گیا سا، اب میں روٹی کھان لگ گیا سا. توجہ ہے آپ کی؟ خدا کی قسم ایسا ہو سکتا ہے کہ بلال اذان دے نبی بیٹھے رہیں؟ نہیں ہو سکتا نا. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک اٹھیں مسجد نبوی میں جائیں اور پیچھے ماننے والے محب عاشق بیٹھے رہیں، حضور تسی پاڑا ہو تو اڈائی کام میں نہیں نہ ہو سکتا. کوئی ہے ایسا تو مجھے دکھاؤ. خدا کی قسم جب بادشاہ روم نے سفیر بھیجے تھے نا، مدینہ منورہ میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ پورے بازار کھلے ہوئے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نہ کوئی گاہک، نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی شخص موجود. اس نے کہا یہ کیسا بازار ہے؟ نہ بیچنے والے ہیں نہ خریدنے والے ہیں، بازار بھی کھلا ہوا ہے. چلتے ہوئے ایک چوک پہ پہنچے تو ایک بندہ جو لوہار تھا وہ تلواریں بنا رہا تھا. تو انہوں نے کہا اے بندہ خدا کیا یہ یثرب ہے، یہ مدینہ مصطفیٰ ہے؟ انہوں نے کہا یہی یثرب ہے، یہی مدینہ مصطفیٰ ہے. کہا یہ بازار بھی کھلے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، کوئی بیچنے والا نہیں ہے، ہمیں تو یہاں چور بھی کوئی نظر نہیں آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. مجھے جہاں
چور کو نہیں نظر آتا. خدا کی قسم اگر روم میں ایسے کوئی بازار ہوتے تو چور جھپٹ پڑتے. کہا یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ سارے کے سارے مسجد نبوی میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا ہر روز 5 وقت یہی ماحول ہوتا ہے. بازار کھلے ہوتے ہیں, کوئی بندہ یہاں پہ کوئی محافظ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پھر یہاں چوری نہیں کرتا. یہ جملہ میرے دل کو چیر کر رکھ دیا. کون سا جملہ؟ تو اس دکاندار نے کہا مدینہ مصطفیٰ میں یثرب میں لوگ چوری نہیں کرتے کیونکہ وہ محمد سے شرم کرتے ہیں. کہ اگر چوری کی حضور کے سامنے کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ عزیزان گرامی, اب بندے آ دینا شرم. پھر آیت پڑھ دوں, قُلْ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. یہ آیت ہے قرآن کی, کسی حدیث کسی روایت کی بات نہیں. اور آیت جا کے پڑھ لینا. اللہ کہتا ہے قُلْ میرا حبیب کہہ دے سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے ایک اللہ اور ایک اس کا رسول. اسی حضور دے ویکھیاں جی کم کی میں کر لیں. بس میری آج کی تقریر اور آج کا عنوان اور حضور کی آمد پہ یہ آپ سے گزارش ہے کہ ہم ہر وقت حضور کے سامنے ہیں. ہم ہر وقت حضور کے سامنے ہیں. حضور ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. مزہ تب ہے کہ ہم حضور کو دیکھیں. بس دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہماری یہ گناہ گار آنکھیں جب ہم آنکھوں کو بند کریں تو حضور کا چہرہ نظر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خالق کائنات ان بانیان کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. توفیقات میں اضافہ. تصور بھائی, عاطف بھائی اگے آج اسٹیج تے اپنے طرف جناب علامہ صاحب گفٹ پیش کرو. دونوں بھائی اگے آ جاؤ برائے کرم مہربانی. تو ساڈے بزرگ چاچو حالم شیخ صاحب بھی کھڑے ہو جان, ساڈے محفل نقیب بھی تے خان بابر بھائی بھی.